بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستانی بیٹھک ود بلال مبشر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو شہیں ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں اور اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار کرنے والوں کو یوم اقبال مبارک. ماہ نومبر کی 1 تاریخ اور اقبال کے شہین میں آج میرے جو مہمان ہوں گے ایک ہونہار طالب علم جو بہت اچھے فلاسفر ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، 2 کتاب کے مصنف بھی ہیں، پبلک سپیکر ہونے کے علاوہ بہت ساری خوبیوں کے مالک بھی ہیں، بانی ویب فورم بھی ہیں اور ایسی نوجوان شخصیت ہیں جو کہ موجودہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہیں. آج ہم بات کریں گے محترم جناب سلمان طاہر صاحب سے اور ان سے جانیں گے ان کے طالب علمی دور کے حوالے سے لے کر فلسفہ کتب سمیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے والہانہ محبت کے پیچھے راز. محترم جناب سلمان طاہر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ صاحب، آپ سنائیں؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا اور اقبال ڈے کے حوالے سے جو ہم نے اقبال کے شاہین کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آپ ماشاءاللہ پہلے اس کے مہمان ہیں، تو آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. مہربانی حافظ صاحب، آپ نے اس قابل سمجھا. بالکل، آپ ماشاءاللہ فلسفے کے طالب علم ہیں. اس سے پہلے کہ میں فلسفہ یا دیگر خوبیوں کے بارے میں بات کروں، میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کا تعلق پاکستان میں کہاں سے ہے؟ ہمارا آبائی شہر قصور ہے، قصور سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن مسقط میں ہی سارا براٹ اپ مسقط میں ہی ہوا ہے. اراؤنڈ 2 ایئرز اولڈ، 2 سال کا تھا جب یہاں آ گئے اور ساری ایجوکیشن ایوری تھنگ یہیں سے ہوا ہے، مسقط میں براٹ اپ ہوا ہے. تعلیمی آپ کی پاکستان اسکول مسقط سے ہوئی؟ جی، پاکستان اسکول مسقط سے ہی میں نے تھرو آؤٹ پڑھائی کی ہے. اس کے بعد فلسفے میں جانے کا کیسے آپ کو شوق آیا ہوا؟ فلسفے کی جہاں تک تاریخ میری اور فلسفے کی جہاں تک تاریخ ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں رہا کبھی بھی. فلسفہ میں کبھی بھی ایز اے اونلی فلاسفی نہیں پڑھ پایا اس کو، کیونکہ وہ ایک سول اسٹڈی ہے، وہ صرف پڑھائی ہے. تو بطور میجر جیسے یونیورسٹی میں یا اسکول میں اس کو ایز اے سبجیکٹ رکھنا تو میرے لیے کبھی پاسبل نہیں ہوا. تو جو بھی جیسے میں کمپیوٹر سائنس اے لیولس میں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں تو اس کے کانٹریری اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چلانا پڑتا ہے اس کو. سو موسٹلی سیلف اسٹڈی ہے فلاسفی کے حوالے سے. سو گھر میں پرائیویٹلی ڈسکشنز ویب فورمز پہ ڈفرینٹ اس طریقے سے ہی فلاسفی سے انٹیکٹ رہا ہوں. تو یہ آپ کو علامہ اقبال سے محبت کی وجہ سے فلسفے کا شوق ہوا یا فلسفہ میں جانے کے بعد علامہ اقبال سے محبت ہوئی؟ میں اس کا جواب بقول اقبال کے خود دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اقبال کو بطور ہم سمجھتے ہیں فلسفہ اور شاعری، لیکن اگر آپ اقبال کی خود کی تاریخ دیکھیں تو وہ بھی ڈائریکٹ فلاسفی میں نہیں گئے تھے. اچھا. فلاسفی میں ڈائریکٹ جانا، اقبال نے جو فلاسفی پڑھی تھی دیٹ واز سم وٹ اپوزٹ آف جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں. میں نے فلاسفی کو ایز اے سائڈ سبجیکٹ لیا کیونکہ انٹرسٹ تھا. اقبال نے فلاسفی کو ایز اے میجر سبجیکٹ لیا تھا بیکاز وہ لا کرنا چاہتے تھے، ایز اے پریکٹسنگ لائر تھے. تو انہوں نے اس پروفیشن کے لیے فلاسفی پڑھی تھی. لیکن یہ جب وہ اپنے جرمنی میں ماسٹرز کر رہے تھے تو انہوں نے فریڈرک نیٹشے کے اوپر ایک تھیسس پڑھا. فریڈرک نیٹشے از کنسیڈرڈ ون آف دا گریٹسٹ فلاسفرز آف ویسٹرن ہسٹری، ماڈرن فلاسفی میں بہت بڑا نام ہے. تو علامہ صاحب نے جب ان کے اوپر پڑھا تو انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ ہی سم ون جو اتنا دور آ کے ریلیجن سے بھٹک گیا. اور اسی وقت برِ صغیر کی سچویشنز کچھ اس طرح کی تھی. تو اس طرح کے ملٹیپل فیکٹرز تھے جنہوں نے اقبال کو پھر وہ جو ایک سبجیکٹ بطور پروفیشن لیا ہوا تھا اس کو ایز اے سیریس آبسیشن، ایز اے سیریس پرسنل جو انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا اس طرف لیا. تو اقبال اس طرف سے آئے فلسفے کی جانب. اور میرا جو فلسفے سے فرسٹ کنیکشن ہوا ہے شاید یہی انسانیت کا پہلا کنیکشن ہے فلاسفی سے. یعنی جب ہم بہت چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں 7-8 ایئرس، ہم سوال پوچھتے ہیں، ڈفرینٹ سوالات پوچھتے ہیں. تو لائک زمین کیوں ہے، سورج کیوں ہے، ڈفرینٹ سوالات پوچھتے ہیں. ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں چپ کر، ہے بس ہے. سو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تو بس ہے، لیکن دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو سوالات کا جواب دیتے ہیں. سو یہ جو ایک بیسک سیٹ آف
क्यूरियोसिटी रखी हुई है अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग में, उसकी वजह से इंसान पे फ़िलासफ़ी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेता है। तो मेरा भी ऐसे ही था, जो बचपन में सवालात जहन में उठते थे उनको जब मैंने सीरियसली स्टडी करने की कोशिश की तो दैट लेड टू फ़िलासफ़ी। तो अब फ़िलासफ़ी पढ़ते पढ़ते, इकबाल को पढ़ते पढ़ते ना आप टग ऑफ वार ही लिख दी तो ये कैसे हुआ? टग ऑफ वॉर, हाँ, मेरी जो पहली बुक है टग ऑफ वॉर, ये फ़िलासफ़ी और रिलीजन का इंटरसेक्शन है। अच्छा, सेम गोज़ फॉर अलामा साहब। अलामा साहब की जो स्टडी थी वो बिल्कुल फ़िलासफ़ी नहीं थी। अगर आप मतलब गूगल में लिखें फ़िलासफ़ी, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। हम जिस फ़िलासफ़ी पे काम करते हैं बतौर इस्लाम, वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, उसको थियोलॉजी भी कहते हैं। जो रिलीजन की फ़िलासफ़ी होती है उसको थियोलॉजी भी कहते हैं। तो हमारी जो फ़िलासफ़ी है जो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की थी वो रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी है, यानी इस्लाम की बाउंड्रीज़ में रहकर फ़िलासफ़िकल अपॉर्चुनिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटीज़ को डिस्कवर करना, ये इस्लामिक फ़िलासफ़ी है। तो इन शॉर्ट, जैसे मैंने पहले एक ब्रीफ रखा कि सवालात उठते हैं, हम उन सवालात का जवाब ढूंढते हैं। अगर इस पूरे सिनेरियो को हम स्ट्रिक्टली रिलीजन के अंदर डाल दें, यानी रिलीजन से रिलेटेड जो सवालात उठते हैं कि भाई ये चीज़ मना क्यों है इस्लाम में, ये चीज़ ऐसे क्यों है इस्लाम में, ये सवालात का जवाब फिर हमें इस्लामिक फ़िलासफ़ी देती है। टग ऑफ वॉर बेसिकली इस्लामिक फ़िलासफ़ी के जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थी, कहते हैं टू बी अ गुड राइटर यू नीड टू बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ओरिजिनल नहीं होती, कोई भी चीज़ 100% ओरिजिनल नहीं होती, नथिंग कम्स आउट फ्रॉम नोवेयर। तो आप किसी ना किसी से सीखते हो या किसी ना किसी को ऑब्जर्व करते हो। सो मेरी फर्स्ट फ़िलासफ़िकल एनालिसिस जो था, जितनी भी मैंने ऑब्जर्वेशंस की थी, हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने हिस्ट्री को बहुत शौक़ से पढ़ा है। तो टग ऑफ वॉर स्पेसिफ़िकली नेशंस की हिस्ट्री के ऊपर है कि जो नेशंस ने जितना भी, टग ऑफ वॉर बेसिकली लाइक वो जो गेम होती है रोप खींचने वाली जो गेम होती है, रस्सा कुशाई उसको कहते हैं। सो वो नेशंस का एक मेटाफर बनाया है मैंने कि जो नेशंस के बीच में टेंशन्स होती हैं, स्पेसिफिकली मुस्लिम नेशंस और नॉन मुस्लिम नेशंस के बीच जो टेंशन्स होती हैं, ईस्ट और वेस्ट के बीच जो टेंशन्स हैं, जो आपस में एक लड़ाई है, उसकी रीज़न क्या है। तो वो एक सोशल फ़िलासफ़ी और रिलीजियस फ़िलासफ़ी इन दोनों का मिक्सचर है। सो वो एक तरीके से ना तो कोई सवाल है ना तो किसी सवाल का जवाब है। टग ऑफ वॉर वो एक ऑब्जर्वेशन है कि कौमों के बीच इख्तलाफात क्यों होते हैं, उन इख्तलाफात की हिस्ट्री। सो वो इंटायरली एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है फ़िलासफ़ी पे। 2014 में आपकी पहली जो किताब थी वो नशर हुई? जी, टग ऑफ वॉर 2014 में। ठीक है, उसके बाद 2016 में दूसरी किताब नशर करने का शौक़ पैदा हुआ आपको? दूसरी किताब नशर करने का फ़िलासफ़ी या इन जनरल आप इल्म को ले लें तो इल्म का एक मसला है बड़ा सीरियस कि वो रुकता नहीं है। सही है, वो चलता जाता है, उसकी कोई उसकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि जॉब मिल जाए। तो जिस दिन जॉब मिल गई उसके बाद कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू, और मैं समझता हूँ ये जो टिपिकल सिस्टम है ये बहुत बेइज्जती है इल्म की, ये स्टॉप नहीं है इल्म का। तो अल्लामा साहब जैसे फरमाते हैं, तू रहना वर्दे शौक़ है मंजिल ना कर कबूल, तुम्हें तो रास्ता तय करने का शौक़ है, तुम्हें मंजिल की नहीं पड़ी है। तो इसी तरह इल्म का ये प्रॉब्लम है। उसमें इस तरह जैसे मैंने बताया टग ऑफ वॉर एक एनालिसिस था, एक ऑब्जर्वेशन थी, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की जैसे हिस्ट्री से, मैंने वो लिख दी। सो अब दी टास्क अहेड है वो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फर्दर बिल्ड किया मैंने कि ठीक है ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो गई। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं कौमों के बीच में, वेस्ट और ईस्ट के बीच में टेंशन्स हैं, अब किया क्या जाए। तो नाम इंडिकेट करते हैं दी टास्क अहेड, और उसमें सब टाइटल है रिवाइवल फ्रॉम द टर्मोइल। रिवाइवल यानी सेकेंड बर्थ, एक निकलना, बाहर निकलना जो जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि वो उसी नॉलेज के ऊपर फर्दर मैंने बिल्ड किया। और दी टास्क अहेड थोड़ी सी ज़्यादा इस्लामिक स्क्रिप्चर्स की तरफ, हदीस और कुरान के हवालों की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा है। टग ऑफ वॉर में थ्रू आउट शायद ही आपको कोई इस्लामिक स्क्रिप्चर का, मे बी वर्सेस ऑफ द कुरान है उसके अंदर, यस, लेकिन जो दी टास्क अहेड है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रिप्चर की तरफ ध्यान है, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट की तरफ ध्यान है। तो इसलिए था क्योंकि आई हैड टू बिल्ड अप ऑन दैट। फ़लसफ़ा की में आप किताब लिख चुके हैं, 2 किताबें लिख चुके हैं माशाल्लाह।
چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اسلامی فلسفے کو پروموٹ کر رہے ہیں, اسلامی فلسفے کو ہی پڑھتے ہیں, تو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ جی جیسے میں ابھی وہی بات کر رہا تھا کہ دی ٹاسک ہیڈ 2016-2014 ٹگ آف وار, تو یہ 2 سال کے پیریڈ میں جو ایک شفٹ آیا اس کی ریزن یہی تھی, آئی اسٹارٹڈ لرننگ حدیث. تو حدیث جب آپ نے اسٹڈی اسٹارٹ کی, آپ نے حدیث کی یا جنرل آپ اسلامک اسٹڈیز کی جب اسٹڈی اسٹارٹ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں دا رائٹ ورڈ ٹو یوز از کلیئرٹی آ جاتی ہے. زندگی میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر یو ٹیک ویوز فرام ہیئر اینڈ دیئر, یا آپ بس کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا, یو آر ناٹ شیور, آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ یہ مسئلے کے اوپر ہے کیا. تو آئی تھنک ریلیجن, کیونکہ ہم تقوی سے ایمان رکھتے ہیں, ہم تقوی سے ایمان رکھتے ہیں, تو وی ڈو ناٹ کوشچن ریلیجن. ہاں لیکن ریلیجن کچھ آپ کو فلیکسیبلٹیز دیتا ہے واٹ ٹو کوشچن. تو وہ ریلیجن میں رہ کے جب ہم چیزوں کو کوشچن کرتے ہیں وہ بن جاتی ہیں اسلامک فلاسفی. تو دس از دا ریزن کہ جو چیزیں شاید فلاسفی بھی جواب نہیں دے سکتی ہیں, ان کے لیے پھر وی ہیو ٹو ریفر ٹو ریلیجن. فریڈرک نیٹشے کے بارے میں نے اسٹارٹ میں ہی بتایا تھا. اقبال سیز کہ دا پرابلم ود دیٹ گائے فریڈرک نیٹشے, اس کے ساتھ ایشو یہ تھا دیٹ اس نے فلاسفی پڑھی لیکن اس نے ریلیجن نہیں پڑھا, اس نے اسلام نہیں پڑھا. علامہ صاحب لکھتے ہیں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں, مجذوب فرنگی اس کو نیٹشے کو کہا ہے, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریائی ہے. اینڈ اقبال روٹ دس, اس نے اپنے تھیسس میں جب جرمنی میں تھے, نیٹشے جرمن تھا, تو آپ کسی کے گھر میں بیٹھ کے ان کے گریٹسٹ فلاسفر کو کہہ رہے ہو یہ بندہ غلط تھا, یہ اقبال کا لیول تھا. اینڈ یو نو دا جرمنز ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. اقبال نے اسٹرانگ دلائل رکھے کہ یہ واقعی غلط ہے. اینڈ فن فیکٹ, جرمنی میں اقبال کے نام پر ایک اسٹریٹ ہے, ایک اسٹریٹ کا نام انہوں نے اقبال کے نام پہ رکھا ہوا ہے, ان دا آنر آف آل دیز گریٹ اچیومنٹس اقبال ڈیڈ. تو اقبال کا فلسفہ خودی کیا ہے؟ اقبال کا فلسفہ خودی, آئی تھنک اقبال کے بارے میں ایک چیز کہنا ضروری یہ ہے کہ موسٹ آف اس وی نو اقبال, جو ایک کوئی چیز مین اسٹریم بن جاتی ہے نا, بچپن سے دیکھا ہے, ایک طرف قائد اعظم کی فوٹو لگی, ایک طرف علامہ اقبال کی فوٹو لگی. سو وی ہیو جسٹ ریڈ اٹ. 4th کلاس میں ایک ٹاپک تھا کہ بھائی علامہ اقبال پیدا ہوئے جرمنی, UK میں جا کے لائر بنے, اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گئے. سو بس ہمیں اتنا پتہ ہے, اینڈ جتنا پڑھایا جاتا ہے ڈیٹیل میں, دیٹس اونلی آئیڈیالوجی آف پاکستان, کہ اقبال کیوں ہے, کیونکہ انہوں نے وہ پاکستان کا تصور رکھا تھا, دیٹس اٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں اقبال کا بہت لمیٹڈ ویو ہے. اس کو اقبال کو ادھر بند کر دینا مشکل, لیکن کیونکہ ہم مین اسٹریم سے جانتے ہیں انہیں, سو جو موٹی موٹی باتیں ہیں اقبال کی, 3-4 شعر جو ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, اور آئیڈیالوجی پاکستان میں سے صرف یہ سامنے آتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ انکمپلیٹ ہے. اور انکمپلیٹ نالج کے اندر اگر کوئی پھر پوچھے یار اقبال کا فلاں کانسیپٹ کیا ہے, تو وہ تو ایکسپلین کرنا ہی بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ لیٹر نالج از ڈینجرس. لیکن اقبال کا فلسفہ خودی, اقبال کا فلسفہ خودی تصوف کا وہی کانسیپٹ ہے جو کائنات یا وحدت الوجود کے تھرو کائنات اور الہی کے وجود کو جب وہ سنم کرتے ہیں کہ کائنات کا وجود بیسکلی الہی کا وجود ہے. اور جب مولانا روم سے انسپائرڈ ہیں علامہ اقبال, مولانا روم لکھتے ہیں کہ دا یونیورس از ود ان یو. تو یہ ایک سمپل انالوجی ہے کہ جب خدا کائنات ہے اور کائنات میرے اندر ہے, تو کیا خدا میرے اندر؟ الرٹ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہوئی, پر اٹس میٹافر. بہت ساری چیزیں اسپیشلی صوفیاء کی وہ ورڈز لٹرل لینے کے نہیں ہوتے. شاعری میں تو یار آپ بھول جاؤ, شاعری نثر نہیں ہے, یہ ٹیکسٹ نہیں ہے. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے میں شراب پی کے رات کو پڑھا ہوا تھا, دیٹ ڈز ناٹ مین وہ شراب پی کے رات کو پڑھا تھا, ایک میٹافر ہے سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں شاعری میں ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بہت سارے تصوف کے اسکالرز نے یہ ورڈز یوز کیے ہیں کہ پوری کائنات تمہارے اندر ہے یا خدا تمہارے اندر. اقبال فرماتے ہیں, یہی خودی کے کانسیپٹ پہ اقبال کا شعر ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کی ریئلٹی سراغ زندگی کیا ہے, اپنے من میں ڈوب کے پا جا, خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. تو یہاں تو اقبال نے کافی اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ خودی کا کانسیپٹ اصل میں یہ ہے کہ خودی میں گم ہے خدائی. تو یعنی جب انسان اپنے آپ سے انٹیکٹ رہتا ہے تو وہ ریئل جو خدا ہے اس کے ساتھ کنیکشن اس کا اسٹیبلش ہوتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, تو باہر کیوں ڈھونڈنا خدا کو جب اندر موجود ہے.
بلے شاہ فرماتے ہیں آسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے بیسکلی خودی کا. اس کو بہت سارے لوگ سم واٹ ایک قسم کی جس کو آپ انا یا ایگو کہہ سکتے ہیں, یا تھوڑی سی خود ایک وہ ہماری ہوتی ہے نا خودداری, تھوڑی سی سیلف رسپیکٹ, اس طرف بھی ریلیٹ کرتی ہیں. جیسے میں نے کہا شاعری کا پرابلم یہ ہے کہ ایک معنی نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا, تو اقبال کا یہ کنسیپٹ اس طرف بھی جاتا ہے. اینڈ دیز آر بوتھ کنیکٹڈ کہ اگر ایک انسان خوددار نہیں ہے, اس کے اندر خودی نہیں ہے سیلف رسپیکٹ والی, تو وہ اس کے اندر خدا کہاں ہوگا. تو یہ تو سیکنڈ سٹیج بتائی میں نے تصوف کی کہ اندر خدا ہے. فرسٹ سٹیج یہی ہے کہ آپ کے اندر اتنی سیلف رسپیکٹ اور اتنی سیلف اسٹیم ہونی چاہیے. علامہ فرماتے ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ. تو دس از دا سیکنڈ سٹیج آف خودی, کہ سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ. اینڈ نو ونڈر اس انسان نے, جو بندہ یہ باتیں کر رہا ہے, اس نے مسلمانوں کو کہا کہ اپنی قوم بناؤ. سو دس آل کمز فرام خودی. اسلامی فلسفہ پھر 2 کتابیں بھی لکھ دی, شاعری بھی کرتے ہیں آپ اس عمر میں؟ میں نہیں سمجھتا اگر کوئی اقبال سے انسپائر ہو تو وہ شاعری سے محبت نہیں کر سکتا. شاعری سے محبت اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں دین یو ریئلائز کہ یار یہ تو دس از سم تھنگ ویری پاورفل, بہت پاورفل چیز ہے. تو اور ویسے بھی ایموشنس نثر سے زیادہ شاعری کے اندر ایکسپریس ہوتے ہیں. تو سیم گوز فار اقبال. اقبال کا زیادہ ٹیکسٹ جو ہے جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے بکس میں اپنی, وہ نثر میں ہے, لیکن ایموشنس شاعری میں ہیں. تو بہت طریقے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یا تو ایموشنز نکالنے کے لیے شاعری کرتا ہوں یا ایموشنز سیکھنے کے لیے شاعری کرتا ہوں. تو بیسکلی شاعری ایموشنز ہے. شاعری بھی ہوگی, اسلامی فلسفہ بھی ہو گیا, کتابیں بھی لکھ رہی, پبلک اسپیکر بھی ہیں ماشاء اللہ آپ. وہ اس کا انٹرسٹ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ پبلک اسپیکنگ کا جہاں تک تعلق ہے, تو اسکول کے ٹائم سے ڈبیٹس اور اسپیچز کے کمپٹیشنز ہوتے تھے. اچھا. وہ کرتا آیا. تو وہاں سے کلاس 2 میں تھا. اچھا, کلاس 2 میں تھا. میری کلاس ٹیچر نے مجھے کہا تھا ڈو ہوسٹنگ اور سم تھنگ, انہوں نے اس طرح کا اسمبلی میں, اسکول کلاس اسمبلی میں. سو وہاں سے ڈیولپ ہوتے ہوتے کلاس 4 میں میں نے انٹرنیشنل اس میں لیا تھا, مسکٹ ڈیلی والوں کا تھا. اچھا. اسپیک اپ لسن اپ, اس طرح یاد نہیں, بہت پرانی بات ہے, لائک سرٹیفکیٹ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. اور میں فرسٹ پلیٹ فارم جہاں پہ میں نے اسکول سے باہر یا کلاس سے باہر بولا تھا, تو وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا. ہوتے ہوتے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا گیا. لیکن پبلک اسپیکنگ کو میں نے چھوڑا نہیں, اس کو میں نے اور ڈیولپ کیا. اس کی ریزن یہ تھی, میں اکثر دیکھتا تھا کہ اوکے اقبال سے ریلیٹ کر کے سمجھا رہا ہوں, بہت انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں, آئیڈیالوجی پہ انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہوں گی, بٹ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ آئیڈیالوجی؟ الہ آباد ایڈریس. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پاور, ہم نے شاعری کی بھی ڈسکشن کی, ہم نے ہر چیز کی ڈسکشن کی, مگر جو پاور فیس ٹو فیس بات کرنے میں وہ شاید کہیں نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے, خطبہ ڈائریکٹ. ہمارے اسلام میں یہ کانسیپٹ اسی لیے ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہیں کسی کو تو شاید اس کا ایک ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے. لائیو بھی آپ پرفارم کرتے ہیں, اسپیکنگ کرتے ہیں آپ, ساتھ میں ویڈیو بنا کے بھی پبلش کرتے ہیں. میں تھوڑا جاننا چاہوں گا اس کے پیچھے راز کیا ہے, اور آپ کون سے پلیٹ فارم پہ پبلش کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان اگر وہ دیکھنا چاہیں تو وہ ویڈیو دیکھ سکیں. فلاسفی اور اسلامک فلاسفی کے بارے میں جو ٹاپکس ہیں ان کے ایکچولی دو ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ یو ڈو ناٹ, آپ کے پاس کوئی اوکیزن نہیں ہوتا اس پہ آپ رینڈملی جا کے کسی حدیث کی شرح بیان کریں. تو کچھ اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں جو ضروری ہیں بات کرنا, لیکن شاید وہ کسی ایونٹ سے ریلیٹ نہیں ہو سکتے, شاید وہ کسی سیمینار سے ریلیٹ نہیں ہو سکتے. تو ان کے لیے میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ہی ریکارڈ کر کے, سلمان طاہر کے نام پہ ہی میرا یوٹیوب چینل ہے, تو اسی کے اوپر میں جو ضروری اسلامک فلاسفی سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں ان کو ریکارڈ کر کے, ان کے اوپر لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں. لیکن ان جنرل جیسے میں نے کہا کہ پبلک اسپیکنگ جہاں سے شروع ہوئی وہ میرا زیادہ ہسٹری ایونٹس کے ساتھ ہی رہی ہے. یعنی 23 مارچ, ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم اپنے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سو زیادہ تر انہی ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنے سے ہی یہ پبلک اسپیکنگ کی جو فن ہے یہ پکا ہوا ایکچولی. اور ون آف مائی فرسٹ لیکچرس میں یہ ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں بیکاز اسکول میں یو کین ناٹ گیو اے لیکچر,
اسکول میں آپ کو اسپیچ دینی ہوتی ہے, ایوری بڈی نیڈس ٹو کلیپ, وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے. لیکن ون آف مائی فرسٹ لیکچرز واز ایکچولی تھرو دی یوتھ ونگ آف پاکستان سوشل کلب. 23rd March, yes, we were there. Mazhar Javed, youth wing کے کور ممبر, he is also an ex student of PSM. تو میں پی ایس ایم ہی پڑھتا تھا تب. سو ہی میٹ می ایٹ دا اسکول, ہی واز لوکنگ فار سم گائے. اس نے کہا یار کوئی لڑکا چاہیے اسپیچ کے لیے. تو ہی میٹ می, اس کو کسی نے بتایا یار یہ لڑکا اسکول میں اسپیچز کرتا ہے. اس نے مجھ سے ملا, اس نے بات کی اسپیچ کی. میرے لیے وہ تھوڑا سا عجیب تھا, میں آئی واز ناٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ. میں نے کہا یار دیکھو اسپیچ تو میں اسکول میں بھی کرتا ہوں, اتنی دور جاؤں یہ وہ مطلب کیوں. اینڈ ہی سیڈ ٹو می کچھ اور کر لو. مجھے لیکچر کرنا ہے. تو ہی واز لائک ٹھیک ہے. لائک دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم جب میں ایک لیکچر کر سکتا تھا. لیکچر اور اسپیچ بہت ڈفرنس. پبلک میں جا کے دیکھا, پبلک میں جا کے, یس, یوتھ ونگ کے اس پلیٹ فارم پہ. آئی تھنک اٹ واز رماڈا ہوٹل, آئی تھنک بوشر ہوٹل, آئی تھنک بوشر نیشنل ہوٹل, اس طرح کسی, ہاں اس طرح کے کسی ایونٹ میں تھا. یوتھ ونگ کا ہی ایونٹ تھا. اینڈ ایمبیسی سے بھی ریکاگنائزیشن مجھے ایکچولی یوتھ ونگ نے ہی دی ہے. اچھا. So I think I owe a lot to Youth Wing and Mazhar Javed for bringing me forward from that school life. تو ابھی میں جاننا چاہوں گا آپ کی کتاب کے حوالے سے, اگر کسی کو آن لائن ریڈ کرنی ہو تو کیسے ریڈ کر سکتے ہیں, اور جو آپ 2 فورم آپ چلا رہے ہیں, ویب فورم جو ہیں, تھوڑا ان کی تفصیل بتا دیں تاکہ ہم پھر اختتام کی جانب چلیں. ویب فورمز بیسکلی میرا آپ کہہ لیں جو اسٹارٹ ہوئے تھے وہ اپنے شوق کو پین ڈاؤن کرنے کے لیے ہوئے تھے. ایک ویب فارم لکسٹر, وہ فلاسفیکل فورم ہے. اس کے اوپر میں فلاسفی سے ریلیٹڈ ہی جو بکس لکھتا ہوں, جو ٹیکسٹ بکس لکھتا ہوں, اسی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, اور امیزون کے اوپر بھی اویلیبل ہیں. آپ وہاں سے ہارڈ کاپی بھی آرڈر کر سکتے ہیں, اور میری ویب سائٹ سے آپ فری آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا. سو ٹوٹلی نان پروفٹ ہے. اچھا اچھا. دوسرا جو فورم ہے ریڈرز کیفین, وہ مور آف لائک میرا پرسنل شوق ہے. اس میں میں انگلش ناولس, انگلش پوئٹری, اس میں لائک سیریس اسٹف نہیں ہے. تو اگر کسی کو بس ریلیکس کرنا ہے, کوئی رومانٹک ناول پڑھنی ہے, سو ریڈرز کیفین کے اوپر وہ بھی ہے. سب کچھ انگلش میں. ریڈرز کیفین کے اوپر سب کچھ انگلش میں ہے, لیکن لکسٹر کے اوپر اردو شاعری بھی ہے. ابھی جاتے وقت آپ ہمیں اپنی جو شاعری ہے وہ سنا دیں تاکہ پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں. میری غزلوں میں سے ایک غزل جو جیسے میں ڈسکس کر رہا تھا, ایموشنز کی پین ڈاؤننگ ہوتی ہے. سو ایموشنز اور حالات کو آبزرو کر کے ہی ایک غزل میں نے لکھی تھی کافی عرصہ پہلے, وہ پیش کر رہا ہوں. فرشتوں کی محفل میں ایک شیطان عجب سا دیکھا ہے. فرشتوں کی محفل میں ایک شیطان عجب سا دیکھا ہے. میں نے یارب طلبہ پہ مغرب کا لمبا دیکھا. یوں تو جس نے توڑ دیے قید دریاؤ زمین, کٹا ہے دل یارب حالت بے بسی میں جو اس کو دیکھا ہے. زوال کیا ہے, زوال کس تعریف سے باندھوں, کہ میں نے شاہ زمانہ کو محروم وجود خودی دیکھا ہے. نہ ہو گر میرا نقش میری نسل پر, نہ ہو گر میرا وجود ان کا امام, میں نے ان خیال والوں کو ہر سو زندہ دیکھا ہے. خوف آتا ہے اس خیال سے ڈھونڈتا ہوں جب نقش عثمان, کوئی جبریل گلے لگے تو کروں سجدے تمام. مجھے بت پرستی سے خوف نہیں ہے رخ کعبہ سجدہ کرنے والے, مجھے بت پرستی سے خوف نہیں اے رخ کعبہ سجدہ کرنے والے, کہ میں نے پیغمبر کی محفلوں میں موجود منافقوں کو دیکھا. بس یہ تھی آپ کے پیش. بہت اعلیٰ, بہت شکریہ جی. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ مل کے. بطور فلسفہ, طالب علم, کتاب کے مصنف, شاعر اور پبلک اسپیکر, اور ویب فورم بھی چلانے والے ایک جو فاؤنڈر ہیں آپ ماشاءاللہ, تو بہت ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جو ہمارا اقبال کے شاہین کا جو پروگرام ہے وہ آپ سے شروع کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے آئندہ آنے والے دن ہیں اقبال ڈے تک انشاءاللہ العزیز اچھے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ, بلکہ یوں کہوں گا نئے اقبال کے شاہین کے ساتھ. پاکستان زندہ باد, پاک امان دوستی پائندہ باد.